جی کملی کم دین چہکار دی در تلے تے آکھلوتی منگتی دربار دی در تلے تے آکھلوتی سب سیاں آئیاں سوالی طلب ہے سرکار دی در تلے تے آکھلوتی اللہ 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 مکر ڈھول ڈھلو ناتو مون مانی اسی مکر ڈھول ڈھلو ناتو مون مانی اسی کونے کمینی جو بگر تو بلو تو جو نام نلو وٹھو ویٹھڑی آئے ذکر کن تا ترا جانس پاکیے دل ذکر رحمانس مومنہ ذکر خدا بسیار گو تابیابی درد عالم آبرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد علماء ذی وقار خلفائے اعظام بزرگان دین آئے ہوئے میرے پیر کے مہمانوں خواتین و حضرات حسب معمول یہ ٹائم ہے دستار بندی کا مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے دین کی صدیوں سے یہ نصاب ہیں آج بھی ہیں اگرچہ آج تقاضائے وقت کو دیکھ کر بہت سے اہل علم کا کہنا ہے کہ نصاب میں کچھ تبدیلی لائی جائے میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ عربیہ غفاریہ جو عظیم ہستی ہم سب کی محسن سیدی و مرشدی سجن سائیں دامت برکاتہم العالی کے والد گرامی آپ کے مرشد ہم سب کے محسن سونا سائیں نور اللہ مرکدہم جن کا ہم عرس منا رہے ہیں انہوں نے ہی جماعت کے بچوں کے لیے غریبوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے نوازنے کے لیے ایک ادارے کا قیام فرمایا کہ جس میں پڑھیں بھی تربیت بھی ان کی ہو وہ اچھے انسان بن کر نکلیں اس خواب کو میرے پیر سجن سائیں نے آگے بڑھایا ہے اس مدرسے کو انہوں نے ترقی دلوائی ہے الحمدللہ اب جو پہلے کبھی 2-3 سالوں کے بعد چند علماء کرام اور حفاظ کی دستار بندی ہوتی تھی اب ہر سال میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور حفاظ کی تعداد فارغ التحصیل ہوتی ہے سب سے پہلے علماء کرام جامعہ عربیہ غفاریہ کے علماء کرام میں سے سب سے پہلے جناب حسیب احمد ولد غلام یاسین راہو جو حسیب احمد نے دست بوسی کی حضور اپنے شفقت سے انہیں نواز رہے ہیں اور دستار بندی کا شرف بخش رہے ہیں جناب صاحبزادہ محمد جعفر صادق صاحب جناب صاحبزادہ محمد دیدہ دل صاحب جناب سید محمد جیل شاہ صاحب جناب مولانا حبیب رحمان صاحب جناب سائیں مولانا عبد الرحمان صاحب اور آخری ہاتھ آئیں گے جناب مولانا محمد رمضان صاحب اب میں دوسرے خوش نصیب کا نام لوں گا جناب عبد الغفار ولد محمد پریل فقیر پور شریف
جامعہ عربیہ غفاریہ کے یہ خوش نصیب رفیق ولد خدا بخش، یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ جناب خادم حسین ولد خالد محمود، ضلع سیالکوٹ، یہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں انہوں نے رہ کر 8 سال دین کی تعلیم حاصل کی۔ یہ کچھ دوسرے مدارس کے جو جہاں حضور کے زیر سایہ اور آپ کا شفقت حاصل کرنے کے لیے، دست کی برکت حاصل کرنے کے لیے دستار فضیلت کا مرحلہ مکمل ہوا۔ اب روحانی طلبہ جماعت کے 2 سابق مرکزی صدر جناب محمد امین صاحب بڑی خدمات سر انجام دی اس پلیٹ فارم سے، ان کے حسن کارکردگی کے دعائیں اور مالا حضور نے ان کے گلے میں ڈالی اور ان کے موجودہ دوستوں کی طرف سے یہ ان کے لیے تحفہ۔ بدر حسین صاحب یہ سیکریٹری جنرل بڑے فعال رہے، دعائیں اور مالا حضور نے ان کے گلے میں ڈالی اور روحانی طلبہ جماعت کے رکن حضرات میں سے جن بچوں نے پوزیشنیں لی ہیں اور اپنے اداروں میں انہوں پوزیشن حاصل کی اور اپنے والدین کا نام روشن کیا، جماعت اور روحانی طلبہ جماعت کا بھی نام روشن کیا، ان خوش نصیبوں کو حضور آج انعام اور میں مالا ان کے گلے میں ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جناب محمد جنید ولد محمد مولانا محمد عثمان عمرانی، اسد عالم ولد محمد عالم عمر کوٹ، انٹر میں یہ بھی ٹاپ پر آئے۔ محمد عرفان ولد محمد مراد عمر کوٹ، یہ خود نہیں آ سکے تو انعام ان کا وصول کریں گے جناب مولانا خلیفہ سکیلدو صاحب۔ سکیلدہ سالن میں کے تھی پیدا تھی نان سے کیولا سائن جن وٹ سکیلدہ بھی گنجان سائن جن کی شفقت ہے محبت۔ اب چند چیزوں کے متعلق سب سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ کتابیں، مدرسے کی خدمت، طلبہ، یہ جلسے، یہ ساری چیزیں یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے، یہ وطن کی خدمت ہے، یہ اس دھرتی کی خدمت ہے، دھرتی پہ رہنے والوں کی خدمت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کوئی مقصد نہیں میرے پیر کا سوائے اس کے کہ اللہ کے بندے اللہ کے ہو جائیں۔ کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ یہ سالہ سال کا ریکارڈ بتاتا ہے۔ 25 سال جب مسند نشین ہوئے تھے، آج سے 25 سال پہلے پیر سجن سائیں جب مسند نشین ہوئے تو وہ 25 سال کا 25 سال ایک زندگی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ کسی بھی جماعت کے فرد کو سیاست کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے یا کسی بھی دنیا کے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اگر کسی کو آگے بڑھایا تو دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کی عزت افزائی کے لیے۔ غریبوں کو بچے پڑھانا مشکل ہو گیا، ایسے میں ایسے اللہ والے ہیں جو ان غریبوں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور عالم دین بناتے ہیں، عزت کی زندگی عطا کرتے ہیں۔ وہ جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں۔ یہی اللہ والوں کا کام ہے۔ یہ مدرسہ حضور چلا رہے ہیں، لیکن میں اپنی جماعت سے، اپنے پیر بھائیوں سے، میں اپنے پیر بھائیوں سے کہوں گا، کیونکہ دوستوں سے کہنا چاہیے، پیر بھائیوں سے بے تکلف ہونا چاہیے، ہر چیز مجھے کہہ دینی چاہیے۔ تو ایک پیر بھائی کی حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ لوگ کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ نظام میں تبدیلی لائی جائے، بہتر ہاسٹل دیے جائیں، ان کا کھانا بہتر بنایا جائے، تعلیمی نصاب بہتر بنایا جائے، اچھے اچھے اساتذہ رکھے جائیں، بڑے بڑے پروفیسر صاحبان سے لیکچر دلوائے جائیں، یہ سارے منصوبے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس چیز کے لیے مالی تعاون بھی چاہیے۔ اساتذہ کا آنا، پروفیسر صاحبان کا آنا، اسکالرز کا آنا، ان بچوں کے لیے کمپیوٹر اور دوسرا نظام کرنا، کتابیں فہم پہنچانا، ان سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے۔ اہل خیر حضرات سے، وہ جو چاہتے ہیں دل سے کہ کچھ انسانیت کے لیے کام کریں، مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں، اس دھرتی کے لیے کچھ کریں، تو میں ان سب کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ زکوٰۃ سے، صدقات سے، چرمائے قربانی سے، اپنے اہل مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے جیب سے کچھ اس دھرتی کے رہنے والوں کے لیے بھی کریں، کچھ دین کے لیے بھی کریں، اللہ والوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے بھی کچھ آگے بڑھیں۔ وہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ جو ہمارے لیے سوچتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمیں ان کے لیے نہیں سوچنا چاہیے؟
تعاون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ ہم لوگوں کا کام ہے، یہ ان کا نہیں ہے۔ اس موقع پر ایک اچھی تجویز